آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 24 سپارے کی بھی تلاوت سنی، 25ویں سپارے کی تلاوت سنی، سورۃ مؤمن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ وہ کہتے ہیں بس اسی جہان میں موجیں کر لیں، مزے اڑا لیں، موت نہیں آئے گی۔ کوئی مثال یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جہان میٹھا، اے جہاں میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ یہ مثال سویکی کی مشہور ہے، لیکن لوگ اسی پر ہی عمل کرتے ہیں کہ بس دنیا ہے، کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، بس سوال نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، کس نے دیکھی ہے قیامت کب آئے گی؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اقترب للناس حسابہم، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، ادھر بھی اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ یہ قریب وقت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور بغیر دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا، جس کو اللہ نے آنکھیں دی اور جس کو آنکھیں نہیں دی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والے جس کو آنکھیں دی ہیں وہ پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کی ہر نعمت کو دیکھ سکتا ہے، اور جس کو آنکھیں نہیں دی وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ حضرات ذی وقار اور اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی حاجت آ جائے استجب لکم تو پکارنا، ادعونی جب بھی آپ نے آواز دینی ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اپنے رب کو پکارنا ہے، کیونکہ وہی جو رب ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هی العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ انسان سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ دعا ہے نا، تو دعا مانگنی چاہیے۔ حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے سے بھی عاجزی آتی ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں۔ یہ جب دل پریشان ہوتا ہے تو جب وہ دعا نکلتی ہے نا، پھر یہ دل نہیں بول رہا ہوتا، پھر وہ اس کا رزلٹ اللہ رب العزت آنکھوں سے آنسوں کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میرا بندہ مومن بندہ اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسوں بہاتا ہے، کائنات کا رب فرماتا ہے کہ اس کے آنسوں کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہاتھ تو اٹھائیں، اللہ سے دعا تو کریں۔ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، آنے والوں کے لیے، یہ جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کے لیے یہ اپنا گھر ایسا بنا دے کہ لوگ یہاں پہ طواف کریں، یہاں پہ آ کر نمازیں پڑھیں، اس گھر میں رش لگا رہے، اس گھر میں رونقیں بڑھیں۔ حضرات یہ گھر بنانے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد انسان کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے میری نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ ندامت کے آنسو انسان بہائے۔ اور غالب نے کہا کہ یہ ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے، غالب مقدر ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ دلوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یار کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ نے اپنے رب کے ساتھ شیئر کیا اور اللہ نے اس کا حل نہ نکالا ہو؟
اور دعائیں مانگ کر تو دیکھیں، اور ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، اپنے رب کو منا کر تو دیکھیں۔ یہ دن منانے کے دن ہیں، یہ معافی کے دن ہیں، یہ رونے کے دن ہیں، یہ رب سے التجائیں کرنے کے دن ہیں۔ حضرات ایسے اوقات بھی اللہ نے بنائے ہیں، اس وقت انسان ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک وقت اذان ہوتی ہے اور نماز کے درمیان یہ جو جتنا وقفہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دوران کی جانے والی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا وقت وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں، اس سحری سے پہلے اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ہے جس کو رزق کی ضرورت ہو، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ کوئی بندہ ہے جس کی پریشانیاں ہیں، کوئی ایسا شخص جس نے دن کے اجالے میں غلطیاں کی اور رات کی تاریکیوں میں بھی غلطیاں کی، وہ مجھ سے معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ سحری کا وقت، اس وقت میں کی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری، اللہ رب العزت نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، یہ جو افطاری سے پہلے دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتے، یہ بھی اللہ فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ اور والدین اپنی اولاد میں کی جانے والی، اولاد کی حق میں کی جانے والی دعا، وہ بھی اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں۔ والدین کو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب بھی پکاریں ان کو دعا دیا کریں، اور دعا بھی ایسے دیں، میں قربان جاؤں، ابھی یہ موجودہ صورتحال آپ دیکھ چکے ہوں گے، شاید یہ بزرگ ان کو پتہ بھی ہو، یہ جو کعبے کے امام ہے نا شیخ عبدالرحمن سدیس حافظہ اللہ، سب کہہ دو حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ انٹرویو دے رہے تھے، میں نے سنا ہے، انٹرویو دے رہے تھے، کہتے ہیں گھر میں مہمان آئے تھے، سالن تیار تھا، میں نے مٹی اٹھائی سالن میں ڈال دی، مٹی اٹھائی سالن میں ڈال دی۔ اب والدہ محترمہ ہماری ہوتی تو اس نے تو پھر ماشاءاللہ، حضرات ذی وقار جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، یہ معاشرہ بڑا سخت قسم کا معاشرہ ہے، اور شیخ عبدالرحمن سدیس کی والدہ اگر حیات ہیں اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ کہتی ہیں جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، بیٹا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے۔ اس لیے والدین اگر غصے کی حالت میں ہوں تب بھی بیٹے کو بد دعا نہ دیں، ورنہ میرا رب اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہی والد ہوتا ہے، وہی والدہ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیکن رب ایسی دعاؤں کو کیسے رد کرتے ہیں؟ تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے۔ دعا اصل عبادت ہے، اصل عبادت جو ہے وہ ہے دعا، تو انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ آگے آپ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر پڑھ رہے تھے، قاری صاحب نے تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اس پر پختہ ہو گئے، ان کی پختگی اس لفظ پر ہو گئی جب وہ اس الفاظ پر ڈٹ گئے، اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر، اس کی ہر ادا پر جب انسان ڈٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ پھر ایسے بندے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دیتے ہیں۔ بدر میں بھی فرشتے آئے تھے نا جی، احد میں بھی فرشتے آئے تھے، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا، وہ ڈٹ گئے تھے، وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے تھے، وہ 313 تھے لیکن دل مضبوط تھے۔ اس لیے اللہ نے آسمان سے سیدنا جبرائیل کو نازل کر دیا کہ جاؤ بدر کے میدان میں یہ جو 313 کا لشکر ہے ہزاروں پر غالب آنا چاہیے، کیونکہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، جوان تھے، کالے تھے، گورے تھے، وہ سارے امیر غریب، وہ اللہ کو ماننے والے، وہ جب ڈٹ گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسے بندوں پر فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا،
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ فرشتے تو چل کر آتے ہیں، فرشتے تو اس کے لیے نازل ہوتے ہیں، تو پیغام رسام بن کر آتے ہیں، تو جس کے پاس چل کے آتے ہیں مقام کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس چل کے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا، پھر ان سے کہہ دیں جب یہ ڈٹ جائیں نا، ایمان پر پختہ ہو جائیں، ان نمازوں کی پابندی، معاملات کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صدقہ خیرات، جب یہ ڈٹ جائیں نا، اللہ فرماتے پھر ان سے کہہ دیں اللہ تخافوا، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ان کو بتا دیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان کو خوشخبری دے دیں جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسی جنت جس کا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، مشکل وقت میں ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے نا جی، آسانیاں تو گزر جاتی ہیں، تنگیوں میں پتہ چلتا ہے، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسا چلنے والا ہے، استقامت اختیار کرنے والا ہے کہ نہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت مومن کو آزماتے ہیں، استقامت دیکھتے ہیں، کس قدر یہ بندہ متقی ہے، کس قدر پرہیزگار ہے، کس قدر عبادت پر ڈٹ جانے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں بھی ہر میدان میں، ہر موقع پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا تو کسی کو معاف نہیں کرتی، دنیا تو اپنے خالق کو بھی معاف نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں نا بھی دنیا کیا کہے گی، دنیا تو اپنے رب کو بھی معاف نہیں کرتی۔ ایک ٹائم اگر کھانا لیٹ ہو جائے تو کیسی طرح طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، نہ شکری کے الفاظ بولتے ہیں۔ حضرات جس رب نے تخلیق کی اسی رب کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، اسی رب کے سامنے ہم غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ دنیا تو کسی کو معاف نہیں کرتی، اس لیے دین ایمان کے بعد اسلام بندے کو اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ آگے آپ سورۃ شورا بھی سن رہے تھے، شورا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ کرنا۔ وشاورہم فی الامر، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی معاملہ اختیار کریں، جنگ میں بھی جانے لگیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لیا کریں۔ یہ ہماری مثال مشورہ نا کہ دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، وہ دیوار سے آوازیں نہیں آتی، ایک دل کی تسلی کے لیے۔ تو انسان دیواروں سے تو کہیں زیادہ افضل ہے انسان۔ بھائی کو چاہیے اپنے بھائی سے، دوست کو چاہیے اپنے دوست سے، شاگرد کو چاہیے اپنے استاد سے، بیٹی کو چاہیے اپنی ماں سے، بہن کو چاہیے اپنی بہن سے۔ یہ مشورہ کر لیں، اگر کوئی کام کرنے لگے تو مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، مشورے میں ہی خیر ہے، اور مشورہ امانت بھی ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ زمینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آسمانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، پوری کائنات ہم نے پیدا کی، بنائی، یہ ہماری ہی پیدا کر دی ہے، پیدا کردہ چیز ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں بیٹیاں عطا کر دیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے ہم بیٹے عطا کر دیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں اکٹھے عطا کر دیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں ہم بانجھ بنا دیں، اولاد دے ہی نہ، کوئی ہے اس سے سوال کرنے والا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہی سب کو جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے اولاد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ یہ عقیدہ درست ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ نبیوں نے اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ سالوں بعد، 100 سال بعد، 80 سال بعد بڑھاپا آ گیا، سیدنا زکریا بڑھاپے میں آ کر محراب میں کھڑے ہو کر کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے وارث عطا کر دے۔ سیدنا ابراہیم پیغمبر بھی دعا کر رہے ہیں تو اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ حضرات، اولاد اگر نہ ملے تو صرف در ایک ہی ہے، جو در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اپنے در، کبھی پرائے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بندہ جب جگہ جگہ پھرتا ہے، جگہ جگہ چکر لگاتا ہے، پھر لوگ بھی اس کو چکر دیتے ہیں، فلاں جگہ چلا جا، فلاں بیری کا درخت ہے، وہاں سے اگر بیر گرا تو تیرا بیٹا پیدا ہوگا، پتا گرا تو تیری بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے اولاد کیسے دینی ہے؟ بابا شاہ جمال، پتر بیٹا رتا لال، یہ عقیدے ہیں ہمارے۔ اولاد مانگنی ہے، اللہ فرماتے ہیں کس سے مانگے؟
اللہ سے مانگے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی مرحوم کر دیا اولاد سے، یہ آزمائش ڈال دی۔ اب سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام، یہ دو نبی ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹی ہی عطا کی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کو صرف بیٹے ہی عطا کیے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اولاد دی ہی نہیں ہے۔ آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹیاں بھی عطا کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں بیٹے بھی عطا کر دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں عطا کر دیں، جس کو چاہیں دونوں اکٹھے عطا کر دیں، جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ بانجھ کو اللہ اولاد دے دے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، اس چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ پیغمبر بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا جی، یہ بڑا معجزہ ہے، اور یہ اللہ جب چاہے اس کے لیے تو کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں جب بھی اولاد مانگنی چاہیے اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا اللہ ہی ہے۔ حضرات سالوں سال بعد دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں تو رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔